السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ خواتین اسلام، پیاری بہنوں، آج کا میرا موضوع، آج کا میرا سبجیکٹ کیا ہے آپ بخوبی جانتی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کا آغاز کروں، اس سے قبل کچھ مسائل کی وضاحت ضروری ہے، کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ آج کے درس کا آغاز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر سے عرض کیا ثم من، پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا ثم من، پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ جب اس نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، تمہارا والد۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر 3 گنا فضیلت عطا کی ہے، 3 درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر 3 گنا فضیلت عطا کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ماں حمل، وضع حمل پریگننسی، وضع حمل ڈیلیوری اور دودھ پلانے کی مشقت اور صعوبت برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اس میں باپ کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو حمل کی تکلیف ہے، اور دوسرا زچگی کے وقت کی تکلیف ہے، اور تیسرا دودھ پلانے کی تکلیف ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے کے بعد باپ کا ذکر کیا۔ ان تینوں پر بالاختصار میں گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر جو 3 گنا فضیلت عطا کی، اس کی پہلی وجہ حمل ہے، پریگننسی ہے۔ یقیناً حمل کا جو مرحلہ ہے یہ حاملہ عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں اس مرحلے کی تکلیف کی شدت کو واضح کیا ہے۔
جیسے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی. پھر آگے کیا فرمایا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا. ان اشکر لی ولی والدیک، ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں پلٹ کے آنا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے پریگننسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے حاملہ عورت دوران حمل، پریگننسی کے دوران اگر رمضان کے روزے رکھنے میں تکلیف محسوس کرے تو کیا کرے؟ حاملہ عورت پریگننسی کے دوران اگر رمضان کے روزے رکھنے میں تکلیف محسوس کرے اور روزے اس کی ہیلتھ کے لیے، اس کی صحت کے لیے اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہو تو یہ فرض روزے چھوڑ سکتی ہے، یہ فرض روزے ترک کر سکتی ہے حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، اللہ نے مسافر کے لیے روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا، یعنی آدھی نماز معاف کر دی ہے. مسافر سفر میں دوران سفر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 کے بجائے 2 کر کے پڑھے گا. تو اللہ نے مسافر کے لیے روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے. وَعَنِ الْحُبْلَ وَالْمُرْضِعِ، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث میں روزہ اور نماز کے وقتی طور پر معاف ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حاملہ عورت کے لیے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے وقتی طور پر اس کے لیے روزہ معاف ہے، اس کے لیے روزہ معاف ہے. کیا وہ ان روزوں کی قضا دے گی یا نہیں دے گی، اس بارے میں حدیث خاموش ہے. اب اسی لیے ہم کو صحابہ اکرام کے آثار، صحابہ اکرام کی فہم کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، صحابہ اکرام کے فتاوے کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس بارے میں صحابہ اکرام کی کیا رائے ہے. کیا حاملہ عورت بعد میں روزوں کی قضا دے گی یا کفارہ اس کے لیے کافی ہوگا، فدیہ دینا اس کے لیے کافی ہوگا؟ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بعد میں روزوں کی قضا دے گی یا فدیہ دینا اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس بارے میں صحابہ کرام کے کچھ آثار، ان کے کچھ فتاوے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے. عموماً اہل علم سے اس مسئلے میں بارہا استفسار کیا جاتا ہے، ان سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پریگننسی حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں مسکین کو 1 مد گندم دے دے، یعنی تقریباً ½ کلو گرام، ½ کلو گرام اس کو گندم دے دے. یہ فتویٰ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. اور پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن دارقطنی کی روایت ہے، ایک حاملہ عورت نے روزے کے بارے میں پوچھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا افطری، روزہ چھوڑ دے. وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَغْضِي، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. وَلَا تَغْضِي، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے، ان کے اس فتوے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حاملہ عورت، جو عورت پریگننسی میں ہے، دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی عورت کے لیے اگر قضا بھی ممکن نہیں ہے تو بس اس کے لیے فدیہ کافی ہے۔ اگر وہ فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا آدھا یعنی کلو گرام گندم یا جو بھی اناج جو اس کے روزمرہ میں استعمال ہے، اگر اس کا صدقہ دے دے تو کافی ہو جائے گا۔ نافع مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹی ایک قریشی عورت کے نکاح میں تھی، وہ حاملہ تھی۔ رمضان میں اس نے پیاس محسوس کی، چونکہ وہ روزے سے تھی، پیاس محسوس کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ فتویٰ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو مفسر قرآن اور اس امت کا حبر، اس امت کا بڑا عالم کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کا جنہیں ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یقیناً جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ دے دیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے اس کے لیے اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے دیں۔ فرماتے ہیں یہ حکم صحت مند لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے منسوخ ہو گیا، لیکن یہ حکم ابھی بھی باقی ہے حاملہ عورتوں کے لیے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے سعید بن جبیر، سعید بن المسیب، اکرامہ، ان تمام اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ حاملہ اور مرضعہ یہ اگر اس کے لیے روزے رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث بن رہا ہو تب وہ روزے ترک کر دیں گی، وہ روزے چھوڑ دیں گی، اور ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں گی۔ بعد میں قضا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حاملہ اور مرضعہ جو دودھ پلا رہی ہے، جو حمل سے ہے، ایسی عورت فدیے کے ساتھ ساتھ روزے کی بھی قضا دے گی۔ یقیناً ان کا یہ جو قول جو ہے، ان کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بھی شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے حاملہ عورتوں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی شریعت کی جانب سے ایک رخصت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کو بھی تھوڑا غور سے سنیں۔ حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان فزیکل تعلقات قائم ہونے کے بعد سے لے کر کے 6 ماہ کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز اور حلال شمار ہوگا، بشرطے کہ زنا کے کوئی ظاہری قرائن موجود نہ ہو۔ تو 6 ماہ کے بعد پیدا ہونے والا، فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ وہ جائز اور حلال شمار کیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں فزیکل تعلقات قائم ہونے کے بعد سے اگر 6 ماہ سے کم مدت میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، 6 ماہ سے کم مدت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بچہ اسلام میں ولد الزنا مانا جائے گا، وہ اس کے شوہر کا بچہ نہیں ہو سکتا۔
تو کم از کم مدت جو پریگننسی کی ہے، حمل کی ہے، وہ 6 ماہ ہے۔ وہ فزیکل تعلقات کے بعد اگر تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد، فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال مانا جائے گا۔ اگر اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ بچہ حلال نہیں ہوگا، وہ ولد الزنا ہوگا۔ اس کی دلیل اہل علم نے قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے حمل اور دودھ چھڑانا یعنی پریگننسی اور دودھ چھڑانا دونوں کی مدت اللہ نے کتنی بتائی ہے؟ 30 ماہ، 30 منتھ، 30 مہینے اللہ نے بتائی ہے۔ اور ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی سورہ لقمان میں، اس میں اللہ نے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ بیان کی ہے۔ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اس کے دودھ چھڑائی 2 سال میں ہے۔ اگر 30 مہینوں میں یہ جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اگر اس کو ہم نکال دیں، یعنی 24، 12 24، 2 سال، کیونکہ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَالْأُمُّهَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ تو 12 مہینے اگر ہم نکال دیں، 12 24 مہینے نکال دیں تو پھر 30 میں کتنے بچا؟ 6۔ تو اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت یہ 6 ماہ ہے۔ میاں بیوی میں تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد، فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے، مسئلہ یہ ہے پریگننسی کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ حمل کی، پریگننسی کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ حمل کی کم سے کم مدت ہے 6 منتھ، 6 ماہ۔ میاں بیوی میں فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد، میاں بیوی میں فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال، جائز اور انہی میاں بیوی کا مانا جائے گا۔ اگر 6 ماہ سے قبل، 6 ماہ سے کم مدت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال نہیں ہے بلکہ حرامی بچہ یا ولد الزنا شمار ہوگا۔ اسے حلال کہنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اب یہ جو پریگننسی کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، اس بات کو علماء نے، اہل علم نے، اسکالرز نے قرآن مجید کی کن آیتوں سے ثابت کیا ہے؟ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ حمل کی مدت، پریگننسی کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 منتھ، 30 مہینے ہیں۔ اور سورہ لقمان میں اللہ نے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ تو آپ کو 30 مہینوں میں اگر 2 سال نکال دیں، آپ 24 مہینے نکال دیں تو کتنے بچیں گے آپ؟ اللہ نے فرمایا حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 منتھس ہے، اور اس میں دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ 2 سال کا مطلب 24 منتھ ہے نا، 30 میں 24 منتھ نکال دیے جائیں تو بچے کتنے؟ 6۔ تو بات معلوم ہو گئی کہ حمل کی، پریگننسی کی کم سے کم مدت یہی 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد میاں بیوی کے فزیکل تعلقات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو حلال اور جائز ہوگا۔ اگر 6 ماہ سے کم مدت میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ بچہ حلال نہیں ہوگا، وہ ولد الزنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے اللہ نے ماں کو، باپ پر 3 درجے جو فضیلت عطا کی ہے، اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 3۔ پہلی وجہ پریگننسی ہے، دوسری وجہ
دوسری وجہ ڈیلیوری، ولادت، ٹھیک ہے، ڈیلیوری جو ہے زچگی، پہلی وجہ حمل ہے، دوسری وجہ ہے وضع حمل، ڈیلیوری یا زچگی کا درد۔ یہ جو وضع حمل کا جو مرحلہ ہے یا جو زچگی کا جو مرحلہ ہے، ڈیلیوری کا جو مرحلہ ہے، یقیناً یہ عورتوں کے لیے بڑا صبر والا مرحلہ ہے، جس کی سختی کا احساس صرف ماں ہی کو ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اس مرحلے میں ماں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ماں خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تو عورت کے لیے ایک طرح سے قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تکلیف کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر، تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، یہ ہے وضع حمل، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس مرحلے میں یہ جو ڈیلیوری کا جو مرحلہ ہوتا ہے، وضع حمل کا، زچگی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس مرحلے میں اگر کوئی عورت اللہ سے ثواب کی امید پر صبر کر لے، بچے کی ولادت پر جو تکلیف اسے پہنچتی ہے، اللہ سے ثواب کی نیت پر اگر اس تکلیف کو برداشت کر لے، صبر کر لے، تو انشاءاللہ ایسی عورت کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ مومن جو بھی کام کرے گا اس کی ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ مقام صرف مومن کو ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکرہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر بن جاتا ہے۔ تو حاملہ عورت کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہو کہ ولادت یا زچگی کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اس سے اس کے درجات اللہ بلند کرے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذى من مرض فما سواه، ایک مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے بیماری یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو ولادت کے موقع پر، زچگی کے موقع پر، ڈیلیوری کے موقع پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے اگر وہ اس تکلیف کو برداشت کر لیں، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بلکہ اور ایک روایت میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، بے چینی، تکلیف، غم لاحق ہوتا ہے، پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے غلطیوں کو، اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً آپ تو سخت تکلیف سے گزر رہی ہیں ایسی خواتین، اگر وہ اللہ سے اجر کی امید پر، اللہ سے ثواب کی امید پر اگر وہ اس تکلیف پر صبر کر لیں گی، تو یقیناً اللہ کے ہاں ایسی عورت بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گی اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گی۔ یقیناً جو عورت درد ذہن میں مبتلا ہو، یعنی ولادت سے قبل جو عورت کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، اس کو درد کہا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم لا سہلا
إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تو تکلیف میں، ولادت کی تکلیف میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آسانیاں کرے گا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، اے اللہ کچھ آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنا دے. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور تو غم کو جب چاہے آسان بنا دے. اگر اللہ چاہے تو ہماری تکلیف کو آسانی میں بدل سکتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں. اس کے علاوہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی دعائیں ہیں ان کا کثرت سے اہتمام کریں. وضع حمل کی سخت تکلیف میں موت کی خواہش اور آرزو نہ کریں. عورت کو ولادت کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اس سخت میں موت کی خواہش اور آرزو کرنا یہ سخت حرام ہے. قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی عیادت کو گئے. بیمار تھے وہ، ان کی عیادت کو گئے. انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے. یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، گرچہ حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا لولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا. یعنی سخت تکلیف سے 2-4 تھے، وہ بہت زیادہ بیمار تھے. کہنے لگے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیے ہوتے تو یقیناً میں موت کی دعا کرتا. تو یقیناً مصیبت میں موت کی آرزو، موت کی تمنا کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر تکلیف اور بے بسی بہت زیادہ ہو جائے، برداشت سے باہر ہو جائے، تو شریعت نے ان کلمات کو کہنے کی اجازت دی ہے. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، ہرگز تم میں سے کوئی کسی مصیبت، کسی پریشانی کے چلتے موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہ کرے. اگر اسے اس تکلیف میں کچھ کہنا ہی ہے، تکلیف برداشت سے باہر ہے، تو یہ کلمات کہہ لے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ اگر زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر موت میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. دیکھیے بقیہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو سورہ مریم میں آیا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر زچگی کے درد نے اسے ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا. جب انہیں درد شروع ہو گیا مریم علیہ السلام کو، جس کو درد ذہ کہا جاتا ہے یا زچگی کا درد، ڈیلیوری کا درد، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر زچگی کے درد نے اسے ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، بولی کاش میں اس سے قبل مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی ہوتی. اب بظاہر اس سے لگ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے موت کی آرزو کی ہے. یا لیتنی مت قبل هذا، اے کاش میں اس سے قبل مر گئی ہوتی. تو مفسرین نے تفسیر میں لکھتے ہیں دین میں فتنے کے وقت موت کی تمنا جائز ہے، عام حالات میں موت کی تمنا جائز نہیں ہے. مریم علیہ السلام نے ولادت کی تکلیف کی بنا پر یہ بات نہیں کہی تھی، اس لیے کہ ان کو جو حمل ٹھہرا تھا وہ کی بنا پر نہیں تھا. یہ ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے.
اللہ کے لفظ کن کے نتیجے میں یہ وجود میں آئے تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان پر زنا کاری کی تہمت لگائیں گے، اس کی بنا پر لوگ گنہگار ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے کسی دنیاوی مصیبت کے چلتے موت کی تمنا کرنا، ایک ہوتا ہے دین میں فتنے کی وجہ سے، دین میں فتنے کی وجہ سے. تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں بھولی بھلائی ہوتی، تو اس تکلیف کی بنا پر نہیں کہا تھا. ڈر رہی تھی وہ، کہیں لوگ ان پر زنا کی تہمت نہ لگائیں، انہیں بدنام کریں. یقیناً بچے کی پیدائش کے وقت ہونے والی تکلیف پر صبر کرنا عورت کے لیے یہ بڑے صبر کا باعث، بڑے ثواب کا باعث ہے، بڑے اجر کا باعث ہے. اگر دوران زچگی عورت فوت ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو شہید قرار دیا ہے. بچے کو جنم دیتے ہوئے اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو شہیدہ کہا ہے. جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء سبعۃ سوى المقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے علاوہ شہید کی مزید 7 قسمیں ہیں. اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے علاوہ شہید کی مزید 7 قسمیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسموں کی وضاحت فرمائی. المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، جو ذات الجم کی بیماری ہے، نیمونیا کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت زچگی میں مرنے والی عورت شہید ہے. بچے کو جنم دیتے ہوئے اگر عورت مر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما تعدون الشہید فیکم، تم لوگ اپنے درمیان شہید کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا الذی یقاتل فیقتل فی سبیل اللہ، جو لڑتا ہے اور اللہ کے راستے ہے وہ شہید ہے. جو اللہ کے راستے میں لڑے اور مارا جائے، جو اللہ کے راستے میں لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہداء امتی اذا لخلیل، اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ جائیں گے، تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ٹھہرے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتیل فی سبیل اللہ تبارک و تعالی شہید، یقیناً اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا شہید ہے. والمطعون شہید، پلک کی بیماری میں مرنے والا وہ شہید ہے. والمبتون شہید، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. والمرأة تموت بجمع شہید، حالت زچگی میں بچے کو جنم دیتے ہوئے اور مرنے والی عورت یہ بھی شہید ہے. بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتی ہوئی مر جائیں وہ شہید ہے، اس کا بچہ اپنے ناف کے ذریعے سے اسے جنت میں لے جائے گا. تو بچہ اسے کھینچ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. دیکھیے موجودہ دور میں زچگی جو ہوتا ہے، یہ ڈیلیوری یا ولادت کہیں، یہ آپریشن سے کرنے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے. آپریشن عموماً 2 وجہ سے کیے جاتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے نارمل طریقے سے پیدائش ممکن نہیں ہے بچے کی، نارمل طریقے سے بچے کی پیدائش ممکن نہیں ہے. ایسے حالات میں اگر دوران آپریشن زچہ فوت ہو جائے بلا شبہ وہ شہداء میں ہوگی، اگرچہ اس کی موت ڈاکٹر کی کوتاہی سے کیوں نہ ہوئی ہو. یعنی نارمل طریقے سے اس کی پیدائش ممکن نہیں ہے. اگر دوران آپریشن زچہ فوت ہو جائے
میں شمار ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے نارمل طریقے سے اس کی پیدائش ممکن تھی، لیکن بطور فیشن پیدائش کے وقت تکلیف سے بچنے کے لیے اگر آپریشن کا سہارا لیا گیا، نارمل طریقے سے بچے کی پیدائش ممکن تھی لیکن بطور فیشن کے ولادت کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپریشن کا سہارا لیا جائے، اگر اس دوران موت واقع ہو جائے تو پھر ایسی عورت کو شہداء میں شمار کرنا اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایسی عورت کو شہداء میں شمار کیا جائے، کیونکہ ایسی حالتوں میں آپریشن کا سہارا لینا ہی غلط ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو غرض اگر کوئی عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی شہید ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر 3 درجے جو فضیلت عطا کی ہے، اس کی پہلی وجہ حمل ہے، دوسری وجہ ولادت ہے، زچگی ہے، تیسری وجہ کیا ہے؟ رضاعت، دودھ پلانا۔ اللہ تعالیٰ کا نسل انسانی پر عظیم احسان ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد چھاتیوں سے اس کی خوراک کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ تو مدت رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت اسلام نے مقرر کی ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، اہل علم نے کہا گنجائش ہے۔ اس میں حرمت جو ہے یہ 2 سال کے اندر ہی ثابت ہوگی، یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے اور بچے کی عمر اگر 2 سال سے کم ہے تو وہ جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی رضاعی ماں ہوگی، بشرطے کہ وہ 5 دفعہ دودھ پئے۔ 1-2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور پھر ضروری ہے ایک تو 2 سال کے اندر میں دودھ پینا ہے اور 5 دفعہ الگ الگ ٹائم پہ دودھ پینا ہے، اتنا دودھ پیے کہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ 2 سال ہے، یہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے ہے۔ اگر زیادہ بھی پلانا چاہیں 2.5 سال وغیرہ، اس کی بھی گنجائش ہے، اہل علم نے اپنے فتاوی میں اس کی گنجائش نکالی۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ عورتوں کا بلا کسی ریزن کے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا یہ غلط کام ہے، یہ غلط عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، میں سویا ہوا تھا، غالباً آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر کے مجھے اٹھایا اور ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے گئے، کہا اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا یہ تو مشکل ترین چڑھائی ہے، میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا چڑھیے، ہم چڑھنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ 2 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہاڑ پر گئے، وہاں دوزخیوں کے عذاب کی مختلف صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا، وہ منظر کیا ہے؟ فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْحَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتِ، آپ نے فرمایا میں نے وہاں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا ما بال هؤلاء، ان کا کیا ماجرا ہے؟ قیل هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، اگر کسی ریزن کی بنا پر اگر دودھ نہیں پلا رہی ہیں تو گنہگار نہیں ہیں، بلا کسی ریزن کے اگر مائیں اپنے بچوں کو دودھ سے محروم کر دیں تو یقیناً ایسے عورتوں کے لیے سخت وعید۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔
جب آپ نے فرشتوں سے پوچھا، بتایا گیا یہ ہاؤلا یمنعن اولادہن البانہن، یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی۔ دو حالتیں ایسی ہیں جن میں ماں کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت، اس بچے کو کوئی دوسرا دودھ پلانے والا نہ ہو، اور دوسری حالت، کسی دوسری عورت کا دودھ بچہ قبول نہ کرتا۔ ایسی حالت میں عورت کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اگر نہ پلائے تو پھر وہ اس وعید کے مستحق ہوگی، جو کہ سنن ابن خزیمہ کی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ کوئی اس بچے کو کوئی دوسرا دودھ پلانے والا نہ ہو، اس لیے کہ دودھ پلانے کے لیے جو دائیہ ہوتی ہے، دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے، ان کی بھی خدمت لی جا سکتی ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے زیادہ حقدار ان کے مائیں ہی ہیں، لیکن عرب میں رواج بھی تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ان کی ماں نے نہیں پلایا۔ حلیمہ سعدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ دودھ پیے، اور اب میں رواج تھا، لوگ یعنی دیہاتوں کو بھیج دیتے تھے، ولیجز کو بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا پاک صاف ہوتی ہے، بچہ قدرت کے آغوش میں پرورش پاتا ہے، تو اس بنا پر زمانے جاہلیت میں وہ رواج تھا۔ تو اسلام نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، اگر دودھ پلانے والی کی خدمت لینا چاہیے کچھ دوسری عورت کو اجرت پر، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت نہ ملے اور بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ قبول نہ کرتا ہو، تو اس صورت میں ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اگر دودھ نہ پلائے تو وہ گنہگار ہوگی۔ تو ماں کو باپ پر جو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس کی بنیادی یہ 3 وجوہات، اس سے متعلق مختصر گفتگو۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے اصل موضوع کی طرف۔ نو مولود مطلب نیو برن بیبی، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ اصل میں ہمارا موضوع تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ جو ہمارا جو اصل موضوع ہے، اس لیے کہ میں آج صرف موضوع کو چھیڑ سکوں گا، اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا آج، تو اس لیے یہ جو نیو بورن بیبی کے جو مسائل ہیں، اس کو میں اگلی کلاس کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنے مسائل کافی رہیں گے۔